PhD ہولڈر ہے, گائناکالوجسٹ ڈاکٹر ہے, اللہ اکبر, ہسپتالوں کی مالک ہے. میرے عزیزوں, اللہ اکبر, دفتروں کے اندر قلم چل رہے ہیں, بینک کی مینیجر ہے, ڈاکٹر بنی پڑی ہے. اس ماں سے پوچھو تجھے اپنی نوکری کا خیال ہے, اپنی نسل کا خیال کوئی نہیں. جو تیرا گھر چلائے اس چیز کا خیال ہے, جو تجھے آگ جہنم سے بچائے اس کا تجھے خیال آج تک کیوں نہیں آیا ہے؟ دیکھیں, رجب کا مہینہ شروع ہے. ماہ رجب میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے کے اور لوگ اس کو ضرور کرتے ہیں. وہ ایک بہت معروف رسم کہہ لیں, بدعت کہہ لیں, یا اس کو آپ کوئی خرافات کا حصہ دے لیں, وہ ہے کنڈے کی رسم. کنڈے کی رسم 22 رجب کو بہت سارے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن دین سے محبت ہے, دین کی درد ہے, وہ لوگ کسی کو دیکھا دیکھی سازش کا شکار ہو کے کم فہمی کی بنیاد پہ کنڈے کی رسم کے اندر شریک ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ کنڈے کی رسم ادا کرتے ہیں انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ کنڈے حضرت امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں. حالانکہ ان کنڈوں کی رسم کا حضرت امام جعفر صادق سے دور کا بھی تعلق نہیں. اس کی وجہ یہ ہے, امام جعفر صادق کی پیدائش ہے رمضان سن 80 یا 83 ہجری, اور آپ کی پیدائش ہے شوال 148 ہجری. تو رجب میں نہ ان کی پیدائش ہے اور نہ ہی رجب میں ان کی وفات ہے. تو 22 رجب کے معاملے کا ان سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ ہے 22 رجب سن 60 ہجری. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رجب سن 60 ہجری کو ہے. اصل کیا تھا کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور شریعت کے باغی ہیں اور اہل تشیع ہیں, ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر رات کو چھپ کر یہ حلوے اور مانڈے پکا کر خوشی کی ہے. اہل و سنت کا زور تھی, طاقت تھا, اتنی ہمت نہیں تھی کہ اہل و سنت کے سامنے اعلانیہ طور پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات پر خوشی بنائی. اس لیے خوشی بنائی لیکن چھپ چھپ کے بنائی. اسی وجہ سے شاید آپ کے بھی علم میں ہو, ایک عرصہ تک یہ رسم رات کو ادا کی جاتی رہی. لوگ کہتے تھے کہ کنڈے صبح فجر کی اذان سے پہلے پہلے پکانے اور کھانے ضروری ہیں. اس کی بنیاد کیا تھی کہ اہل تشیع اور روافض امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر یہ رات کی تنہائی میں اور رات کے اندھیروں میں اس رسم کو بنایا کرتے تھے. لیکن جب سے شیعت نے زور پکڑا یا یوں کہ اہل سنت کے ایمان میں کمزوری آئی اور اپنے عقائد کا تحفظ چھوڑا ہے, اس وقت سے اب دن کو اعلانیہ طور پر بھی کنڈوں کی رسم شروع ہو گئی ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایسا عمل ادا کرنے کی توفیق دے جس سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے محبت کا ثبوت ہو, اور ہر ایسے عمل سے بچنے کی کوشش کریں کہ جو ان سے دوری کا سبب بنے یا تاثر یہ پیدا ہو کہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے نہیں. اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحب ہم ہر چیز میں کامیاب ہو گئے, دکان والا دکان میں کامیاب ہو گیا, گاڑی والا گاڑی میں کامیاب ہو گیا, زراعت والا زراعت میں کامیاب ہو گیا, نوکری والا نوکری میں کامیاب ہو گیا, لیکن معذرت کے ساتھ آپ میں سارے کے سارے اولاد کی تربیت میں ناکام ہو گئے. گھر بنا لیا, در بنا لیا, مکان بنا لی, دکان بنا لی, ہائری میری بد نصیبی, میں اپنی اولاد کے اس قابل نہ بنا سکا. میری میت پہ کھڑے ہو کے آنسو بہا کر یوں ہاتھ اٹھائے, اللہ کی قسم اس کے آنسوں کے اندر پاور ہونی چاہیے تھی, اس کے ہاتھ کے اندر اتنی طاقت ہوتی, یہ ہاتھ اٹھا کے خدا کو دکھاتا, اللہ میری قبر پر سے یا اللہ میرے جنازے سے عذابوں کے بادل ہٹا دیتا. لیکن ہائری میری بد نصیبی, مجھے جہنم کی آگ میں جلوانے کے لیے میرا بچہ ہی سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے. یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں. فرمایا باپ کے مرنے کے بعد جب اولاد گناہ کرتی ہے فرشتے قبر میں جا کے تانا دیتے ہیں, دیکھ کیسی گندی اولاد چھوڑ کے آیا ہے. اس لیے اللہ سے اولاد مانگی تھی, کوئی دربار نہ چھوڑا, کوئی چلہ نہ چھوڑا, کوئی پیر نہ چھوڑا, کوئی فقیر نہ چھوڑا. ہم تجھے دیکھا کرتے تھے جب ایک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے چلے کاٹا کرتا تھا, گلے میں تیرے تویز, تیری بیوی کے پیٹ پہ تویز, ناپ پہ تویز, بنیان پہ تویز, اتنے تویزوں کا کچھا چٹا لیٹ کے تیری بیوی پھر پھرا کرتی تھی اس اولاد کے لیے جس کے لیے تو عزت دینے کے لیے تیار ہو گئی. ہری کتنی بد نصیبی, جس اولاد کے لیے تو نے عزت دینے کی تیاری کی, آج وہی اولاد تجھے اپنے ہاتھوں کے اندر اپنے ہاتھوں سے جہنم میں لے کے جا رہی ہے. ناراض
مجھے قسم اٹھا کے بتاؤ کیا ہماری اولاد چند ایک کے علاوہ کیا ہماری اولاد اس قابل ہے کہ ہمارا جنازہ پڑھا سکے؟ کیا اولاد ہماری اس قابل ہے کہ ہمیں غسل دے سکے؟ پھر میرے عزیزو کس بات پر اترا رہے ہو؟ ایمانداری کی بات ہے، اگر پیسے پر اترا رہے ہو، پیسہ کمایا تو میرے عزیزو یہ تو وہ ہاتھ کا میل ہے، مرنے کی تیاری کر، یہ تیرے سے نفرت ایسی کرے گا ہسپتال کے اندر تیرے پیٹ میں چیرے پھاڑ کروا کے رکھ دے گا، یہ پیسہ تجھے اتنا بگائے گا تو تھک کے قبر کے گڑھے میں گر جائے گا، یہ پیسہ اللہ کی قسم آپ کے میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ میت کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، اللہ اکبر، کون ہے؟ 400 ایکڑ کا مالک ہے، یہ پیسہ تالیاں بجاتے ہیں، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، اس حاجی کو میں نے پیسے کا لالچ دے کر میں نے قبر کے اندر ناکام لوٹا دیا ہے، موجے کر۔ یہ سارے خود غرضی کے مفتی صاحب ملے ہیں، یہ سارے کے سارے ملے ہیں۔ عبدالحنان بھی قرآن خوانی پہ آئے گا، کہے گا لمبا سفر ہے، کرائے کا خیال کرنا، 2 منٹ کے لیے رئیس آئیں گے، غریب آئیں گے، تیرے باپ کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اشارے کریں گے ٹھنڈا پانی تب پیاؤ۔ تمہاری پہچان نیکی کا حکم کرنا، تمہاری پہچان برائی سے بچنا، برائی سے بچنے کی دعوت دینا۔ میرے عزیزو یہ ساؤنڈ ہے، مارکیٹ کے اندر اس کی پہچان کرانے والے ہزاروں، میرے سٹینڈ ہے اس کی پہچان کرانے والے ہزاروں، یہ کیمرہ اس کی پہچان کرانے والے ہزاروں، پمپ ہے، موٹر ہے، فریزر ہے، میرے عزیزو پانی کا کولر ہے، قسم کی اشیاء، ان کی پہچان کرانے والے ہزاروں، نئی پہچان کرانے والا، اس مقصد زندگی کی پہچان کرانے والا۔ مجھے دکاندار نظر نہ آیا، مجھے فیکٹری والا نظر نہ آیا، مجھے مل آنر نظر نہ آیا، مجھے شیخ ملک اوان نظر نہ آیا، مجھے پٹھان نظر نہ آیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جو دیہڑی دے کر، جو کام دے کے اللہ نے مجھے آپ کو بھیجا تھا، ہمیں میرے عزیزو ننگا ہوتے شرم نہیں آتی، کپڑے اتارتے شرم نہیں آتی، ایک دوسرے کی دھی ماں بہنیں کرتے شرم نہیں آتی، لیکن ہے غیرت والا مسلمان، آپ کو مجھے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ یہ تو آپ کا میرا کام ہی کوئی نہیں جس کام میں لگ گئے۔ دنیا ضرورت کی جگہ تھی میرے عزیزوں، ہم نے اسے خواہشات کی جگہ بنا لیا۔ فرمایا جب خواہشات کی جگہ بنایا پھر ضرورت کی جگہ نے ہمارا گہراؤ تنگ کر دیا، اتنا گہراؤ تنگ کر دیا کہ حلال چیزوں کو بھی ہمیں حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ روٹی میری ضرورت ہے، خواہش کوئی نہیں، کھانا میری ضرورت ہے، خواہش کوئی نہیں، پینا میری ضرورت ہے، خواہش کوئی نہیں، شادی میری ضرورت ہے، خواہش کوئی نہیں، سونا جاگنا میری ضرورت ہے، اوڑھنا پہننا میری ضرورت ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر نبی کے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مصعب بن عمیر کا اگر ایک چادر میں گزارا ہو جاتا ہے تو پھر یقین جان لے الماری کے اندر جو تیرے 20 جوڑے انسلے پڑے ہیں، اگر ان اللہ کے راستے میں استعمال نہ کیا، موت آ گئی، اس وقت تک قدم نہیں ہٹائے گا جب تک اپنے کرتے شلوار کا خدا کو جواب نہیں دے گا۔ بھوک ایک روٹی کی ہے، 10 چنگیر کے سامنے لا کے رکھ دی، ایک کھائی اٹھا کے میرے عزیزو وہ چھت کے اوپر سوکھ رہی ہیں، وہ چھت کے اوپر سوکھ رہی ہیں، بھینسوں کے کام آئیں گی، شان بورے کے کام آئیں گی، بچہ اس سے پتیسا خریدے گا، بچہ اس سے آئس کریم خریدے گا۔ خدا نہ کرے اگر تیرے پڑوس میں کوئی یتیم، کوئی بیوہ بھوکی رہ گئی، جب تک ان 9 روٹیوں کے ٹکڑے کا جو تُو نے چھت پر دھوپ میں سکھا رکھے ہیں، جب تک خدا کے سامنے کھڑے ہو کے جواب نہ دے دے، رب اکبر کی قسم خدا منہ موڑنے کی بھی اجازت نہیں دے گا۔ کتنی اللہ کی ناشکری میں ہم باغی ہو گئے، حد سے تجاوز کر گئے۔ یقین جانو بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہو، ڈاکٹر میرے عزیزو سر کی دوائی دے دے شکریہ ادا کرتے ہو، ذمہ دار کو میرے عزیزو مالک کھاد دے دے شکریہ ادا کرتے ہو، زمین آسمان بنایا، چھت دی، زمین کی جگہ دی، اللہ نے ہمیں سارے ارمان دے دیے، ساری نعمتیں عطا فرما دی، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، صبح سے لے کر شام تک ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، کبھی شکر خدا کا زبان کے اوپر ہی کوئی نہیں آتا ہے۔
پیر سیف الرحمان صاحب درخواست دی، نور اللہ مرقدو، سندھ کے علاقے میں گئے، فرمانے لگے ایک حافظ جی تھے، بیمار تھے، بستر مرگ پہ تھے، پھوڑے شوگر کے نکلے ہوئے تھے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بستر پہ لیٹے تھے، کوئی ہلا دے ہلا دے، کوئی جگا دے جگا دے، اٹھا دے اٹھا دے، بٹھا دے بٹھا دے، کھلا دے کھلا دے، پلا دے پلا دے، لیکن وہ خدا کا بندہ اپنے ہاتھ پاؤں کی معذوری سے اپنے جسم پر مکھی بیٹھ جائے اسے بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حضرت پیر سیف الرحمان نور اللہ مرقدو فرمانے لگے، میں نے ایسے پوچھ لیا، میں نے کہا حافظ صاحب کیڑا حال ہے؟ کہنے لگے الحمدللہ، کہ میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا پیر پیر کوئی نہیں، ہاتھ ہاتھ کوئی نہیں، ہر چیز تیری انبیلنس ہے۔ کہنے لگے مولانا کچھ بچے نہ بچے، اللہ کا شکر ہے ایمان تو پورا سینے کے اندر موجود ہے۔ جتنی مجھے تکلیف آ جائے، جتنی مجھے پریشانی آ جائے، خدایا کی قسم ہے حال بے حال ہو جاؤ، پیشاب پخانہ میری تہمت میں نکل جائے، پھر بھی مجھے خدا کوئی نہیں بھولتا ہے۔ ہماری ناکامیوں کا نتیجہ ہمارے سامنے، محبت میں ناکامی کا نتیجہ، ازواجی زندگی میں ناکامی کا نتیجہ، اولاد کی فرما برداری میں ناکامی کا نتیجہ۔ باوضو ہو کر صبح فجر کی اذان سے پہلے قرآن پاک پڑھنے والا رات 11 بجے تک قرآن پاک پڑھتا رہے، 2 سال دن رات قرآن پڑھے، پھر بھی میرے عزیزوں مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن نہ سنائے، بتاؤ اس سے بڑی کامیابی کا نتیجہ آپ کے میرے سامنے کیا آئے گا؟ مولوی صاحب آپ ہمارے بچوں کو وقت نہ دے سکے، مولوی صاحب آپ نے ہمارے بچوں کو نہ پڑھایا، ہم دوسرے مدرسے میں لے گئے وہاں بھی نہ پڑھ سکا، اللہ اکبر، مولوی صاحب یہ بد نصیبہ نکلا، ہم نے کوئی کسر نہ چھوڑی، یہ بد نصیبہ نہ نکلا، اس کا ماحول بد نصیبہ نکلا، اس کی ماں بد نصیبی نکلی، اس کا ابا بد نصیبہ نکلا، جس دکان پہ بیٹھ کے دکانداری کر کیا کرتا تھا وہ کاروبار بد نصیبہ نکلا۔ قرآن کا فیض تو مسجد کے مولوی صاحب نے فجر سے لے کر رات تک اس کے سینے میں اتارا، لیکن سنبھالنے والی صندوقڑی تھی اس میں بے نمازی کے سوراخ ہو گئے، بدنگاہی کے سوراخ ہو گئے، بے حیائی کے سوراخ ہو گئے، حرام روزی کے سوراخ ہو گئے۔ ان سوراخوں سے یہ قرآن کا نور ایسے نکل گیا، رب اکبر کی قسم ہے یہ کھڑا میرے عزیزو انسان جانور برابر لگ رہا ہے۔ 2 سال پڑھنے کے بعد، صبح سے لے کر شام تک پڑھنے کے بعد، نہ اس کے چہرے نہ اس کے گھر میں، نہ اس کے اماں نہ ابا کے چہرے پر، نہ اس کے کردار نہ لباس میں خدا کی قسم قرآن کا نور نظر نہیں آ رہا ہے۔ جمعے کے دن یہ مسجد مدرسے میں پڑھنے آیا، جمعرات کو ظہر کی نماز کے بعد گیا، تہجد کا نور اس کے پاس تھا، نمازوں کا نور اس کے پاس تھا، اللہ اکبر، کھانے کی دعاؤں کا نور اس کے پاس تھا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا کا نور اس کے پاس تھا، 6 کلمے کا نور اس کے پاس تھا، نورانی قاعدے کے الفبا کا نور اس کے پاس تھا، اما پارا سورہ فلق سورہ ناس کا نور اس کے پاس تھا۔ میرے عزیزو یہ 8 دن نور کے تھیلے میں نور بھرتا رہا، علم و عرفان کے خزینے بھرتا رہا۔ جب یہ نور لے کے اپنے گھر میں پہنچا، بے نمازی ماں نے استقبال کیا، اللہ اکبر، بے نمازی باپ نے استقبال کیا، ننگا سر بہن نے استقبال کیا، جو بھائی ہر وقت موبائل کے اندر فحاشی کو عام کر رہا ہے اس نے استقبال کیا، ایک دل گھر گزار کے آیا، ایسے بد نصیبوں میں سارے نور کا ٹوکرا خالی کر کے آ گیا ہے۔ حضرت خواجہ فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، کس نے اللہ والے کا نام نہیں سنا؟ 6 سال کی عمر ہے، ہندوستان کی گلیوں میں جب درود شریف پڑھتا ہے تو عورتیں حیران ہیں، مرد حیران ہے، امیر حیران ہے، دنیا دار پریشان ہے، دیندار پریشان ہے، کیا بات ہے؟ ہم نمازوں میں غافل، قرآن کی تلاوت میں غافل، ذکر اذکار میں غافل، لیکن فرید الدین کیا بات ہے، جب بھی تیرے پاس سے گزرتے ہیں تیرے منہ سے درود شریف پڑھنے کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ حاجی صاحب کیا حال ہے؟
اللہ کا شکر ہے۔ میاں صاحب کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، کتنے بچے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے 3 بچیاں، اللہ نے 4 بچے دے رکھے ہیں۔ حاجی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ جی اللہ کی توفیق سے سبزی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ حاجی صاحب مال ڈور کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ جب ہر کام میں، ہر بات میں، انگ انگ میں، سنگ سنگ میں، ہر آن ہر گھڑی ہر سانس کے اندر اللہ آ جائے گا تو رب اکبر کی قسم صحراؤں میں چلا جا، رزق وہاں خدا تیرے قدموں میں لا کے رکھ دے گا۔ جب بندہ بندے کو بھول جاتا ہے، اچانک پیچھے سے آ کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہتا بوجھ میں کون ہوں؟ آواز سے نہیں پہچانا، کہتا نہیں سیاڑیاں۔ کبھی چٹکی بھرے گا، کبھی اس کے پاس سے اس کی قیمتی چیز اٹھا لے گا۔ بندے اور خدا کا منفرد تعلق ہے۔ فرمایا جب بندہ بندے کو بھول جاتا ہے، پہیلیاں بجھا بجھا کے یاد کراتا ہے۔ جب بندہ خالق کائنات کو بھول جاتا ہے تو طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کر کے وہ یاد کراتا ہے، اے میرا بندہ، ماں کے پیٹ سے لے کر آج قبر تک سنبھالنے والا ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، گود میں اس کے بچہ تھا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ رحمت والے نبی نے گود میں بچہ دیکھا، مسکرا کے فرمایا تو اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے؟ کہ انگ انگ سے زیادہ پیار کرتی ہوں، رنگ نسل سے زیادہ پیار کرتی ہوں، سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ فرمایا جتنا تیرا پیار ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی سیانی عورت تھی، بڑی عقل مند تھی، واہ واہ نہیں کہا، سبحان اللہ نہیں کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی اگر میں 1 درجہ پیار کروں تو اللہ 70 درجے پیار کرتا ہے۔ فرمایا پھر محبوبہ میں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں جلاؤں گی، جو 70 درجے زیادہ پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے کو آگ میں کیسے جلائے گا؟ درجے پیار کرتی ہوں میں تو بچے کو انگلی بھی نہیں لگا آگ لگے اور اللہ جلائے گا۔ رحمت عالمی سر نیچے کر کے بیٹھ گئے اور ٹپ ٹپ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لوگو، مالک کائنات کی رحمت کو یہ دنیا کے اندر اللہ کی بندی پہچان گئی۔ کتنا کریم ہے، کتنا ارحم الراحمین ہے، کتنا غفور رحیم ہے، جنہوں نے نمازیں پڑھی بھوکا انہیں بھی نہ رکھا، اور جنہوں نے ساری زندگی سجدہ نہ کیا، رب کعبہ کی قسم 1 نہیں 3 نہیں 4 مرتبہ ان کے پیٹ کو بھر رہا ہے۔ میرے سے وعدہ تو نے کیا تھا، قرآن کے اندر اس کا لکھا کر دیا، میں نے قرآن کے اندر اس کا لکھا کر دیا، تیری سارا اسٹامپ پیپر، تیرا سارا پن نوٹ کاغذ یہاں موجود ہے، جو تو میرے سے وعدہ کر کے آیا تھا اے بندے، وہ سارے کا سارا وعدہ میں نے یہاں لکھ دیا۔ پھر اس وعدے کا اظہار میں تیرے سے دعائے قنوت میں کرواتا ہوں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اے میرا بندہ، ابھی تو میرے سامنے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کے آنکھیں نیچی کر کے کھڑا تھا، اللہ تیرے سے مانگوں گا، تیرے پر ایمان ہے، گناہ کروں کے جھکوں گا تیرے آگے، استغفار تیرے دربار میں کروں گا، تیری ناشکری نہیں کروں گا، اے اللہ تیری شکر گزاری کروں گا۔ اے بے شرما، میرے گھر کے اندر آ کر وعدہ کرتا ہے، سلام پھیرتے اس وعدے کا انکار کر کے چلا جاتا ہے۔ ابھی آپ میں اور اللہ کے گھر میں بیٹھے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، آپ نے کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ زمین کے لیے کسی سے کھاد مانگوں گا، کسی سے سفرے مانگوں گا، کسی سے میرے عزیزوں کچھ مانگوں گا، وہ کہے گا اچھا سوچتا ہوں، میں کہوں گا یار اچھا میں تیرے فون کا انتظار کروں گا، یا تو کہ الہی سیدھا راستہ دکھا دے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بجا جن پر تیرا غضب ہوا۔ ایمانداری کی بات ہے، کیسے گوارا کر لیا، سلام پھیر کر آ گئے، اب یہی نہیں پتہ لگا خدا نے ہاں کر دی یا مالک کائنات نے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اتنی بھی میرے چاند پہ اصولی اچھی نہیں ہوتی، اتنی بھی بہرا روی اچھی نہیں ہوتی، اتنا بھی بے خیالی اچھی نہیں ہوتی، اتنا بھی انجانا اچھا نہیں ہوتا کہ اس کے دربار میں دن میں 5 مرتبہ گئے، ایک دن میں 30 یا 40 مرتبہ رکعت میں یہ کہہ کیا اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ کو مجھے یقین ہے سلام پھیر کے کیسے ہنستے ہوئے آتے ہیں، دعا کیے بغیر ہی دوڑے ہوتے آتے ہیں، اتنی جلدی میں کہ اپنا جوتا چھوڑ کے کسی کا جوتا پہن کے آ گئے۔ میرے عزیزو، ہمیں تو اس وقت تک ہلنا چاہیے نہیں تھا جب مالک کائنات یہ نہ کہہ دیتا جا میرا بندہ جو تو نے مانگا میں مالک کائنات نے تیری جھولی میں عطا کر دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت
الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. خود غرضی آ جائے گی. ابا جان کے لیے دعا کرنے کے لیے تجھے شامیانہ لگانا پڑے گا, قلین بچھانے پڑیں گے, 10 دیگیں اتروانی پڑیں گی. یقین جانو تجھے مرنے کے بعد پتہ لگے گا میرا ابا مجھے کتنا مہنگا پڑا ہے. پیسے کے دھوکے میں میرے عزیزوں پڑے. اس پیسے کے دھوکے کے اوپر باپ باپ نہیں رہا, بھائی بھائی نہیں رہا. 4 پیسے ہاتھ میں آ گئے, مٹھی میں پسینہ آنا شروع ہو گیا. رب کعبہ کی قسم, باپ کو دیکھ کر آنکھیں گھورنا شروع کر دی, ماں کو دیکھ کر ماں نہ سمجھا. یقین جانو یہی پیسہ ہے. جب نہیں تھا رشتہ داروں کی تمیز ہوا کرتی تھی. 4 پیسے ہمارے پاس آ گئے, اس پیسے نے ہمارے اندر سے رشتہ داروں کی تمیز ہی ختم کر کے رکھ دی ہے. یہ وقت بھی ہمارے اوپر آنا تھا. ہمارا بچہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے ابا ساری کھیڑ پیسے دیے, پیسہ ہوئے تو ابا بھی مل جاوے گا, پیسہ ہوئے تو اماں بھی مل جاوے گی, پیسہ ہوئے تو بھرا بہن بھی مل جائیں گے. لعنت ہے ایسے پیسے پر جس نے ماں باپ کے وقار کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. علی کے ماننے والوں کو پیسہ سمجھ نہیں آیا, حضرت علی کو پیسہ سمجھ میں آ گیا. دنیا کو دیکھ کے کہا کرتے مجھے دھوکہ نہ دینا, کسی اور کو دھوکہ دینا. نبی کا داماد, فاطمہ کا شوہر, حسین کا ابا, دنیا تیرے دھوکے میں آنے والا کوئی نہیں. یہ وہ ہستیاں رب اکبر کی قسم ہے, اگر جنت کی نعمتوں کے پر اشارہ کر دیتے ہیں اللہ مدینے کے میں ان کے کچے سے مکانوں میں جنت کی نعمتوں کو لا کے رکھ دیتا. لیکن رحمت والے نبی نے فرما دیا تھا اے میرا علی بات سن لے, حسین بات سن لے, فاطمہ رقیہ بات سن لے, پیمن والے کپڑوں میں گزارا کر لیو. اگر تم ریشم مانگو خدا دے گا, سونے چاندی مانگو خدا دے گا, ہیرے جواہرات کے مکان مانگو دے گا. بیٹی میری بات کا خیال کرنا, جتنی مانگو خدا سے لے دوں گا, لیکن جب حساب دینا پڑے گا اپنی اپنی کا حساب دینا. تمہارا باپ تمہارے خدا کے درمیان نہیں آئے گا. یا تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ابھی آپ نے دیکھا نا یہ کپاس کٹے گی, وہ جب بلیڈ چلیں گے روڈ اتنا اندر, اور کیوں ہے جی لو جی نے ٹھکڑا مارتا ہو گیا اتنا سا روڈ, جگہ ختم ہو گئی, خالی کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, اللہ اکبر, مدینے کی گلی سے گزر ہوا, سامنے مکان ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا. باہر تھلا بنایا, گلی کے اندر تھلا, 2-4 اینٹیں گلی میں رکھ دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس درہ لے کے گھما رہے ہیں, ایک ہاتھ سے دروازہ بجا رہے ہیں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ باہر آ گئے, کہا آپ نے کیا کیا؟ کہا گھر میں جانے کے لیے تھلا بنایا. فرمایا مسلمانوں کی آمد و رفت کی جگہ ہے, بے شک اللہ اکبر تیری بیٹی, اللہ اکبر اللہ اکبر تیرا بیٹا معاویہ خال المسلمین ہے, تیری بیٹی رسول اللہ کی گھر والی. لیکن عمر کی غیرت, خدا کا دین اتنی بھی اجازت نہیں دیتا صحابی رسول کا, صحابی نبی کا اور وہ مسلمانوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا کر دے. کوئی اور برداشت کرے تو کرے, سانوں والا عمر برداشت نہیں کرے گا. ابو سفیان ہتھوڑا لے کے توڑ, ورنہ یہ کام عمر کرنے میں دیر کوئی نہیں کرے گا. نماز جمعہ کی تیاری ہو رہی ہے, پوری مسجد نبی کھچا کچ بھری پڑی ہے. سنو سیرت کا پہلو. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے مسجد کے باہر, دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں, خطیب صاحب نہیں آئے. میزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں تیرے کچے مکان پر قربان جائیں, سارے رسولوں کا سردار تیرے گھر میں ڈیرا لگا کے بیٹھا ہو. نصیب ایسے جاگتے ہیں, پیسوں سے نہیں جاگا کرتے ہیں.
سنا دوں؟ سنا؟ پتہ لگا حضور کی مدینے میں آمد، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ الداع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ جب یہ صدائیں میرے عزیزوں لگنے لگی، ایک بڑھڑا سا اجڑا ہوا اپنے گھر میں آ کے کونے میں بیٹھ گیا۔ بیوی کہنے لگی موت میت نظر نہیں آ رہی، زخم نظر نہیں آ رہا، بتا بتا کیا بات ہے؟ آج کسی نے گالی دے دی، تیری غریبی پہ انگلی اٹھا دی؟ کہ نہیں نہیں، کہ پھر بتا رو کیوں رہا ہے؟ کہ آج مدینے کا والی مدینے میں آ رہا ہے۔ کہ پھر ہنسنے کی بات ہے؟ کہ بڑے بڑے ڈیرے سج گئے، دج گئے، پانی کے چھڑکاؤ ہو گئے، مدینے کی عورتوں نے نوکرانیاں بل کر حضور کے استقبال کے لیے میرے مکان کی گلیاں صاف کی۔ کہنے لگی پھر تجھے کیا تکلیف ہے، کیا ہے؟ رو کے کہنے لگا میری ایک آرزو ہے، میری غریبی اس قابل کوئی نہیں کہ کالی کملی والا میرے گھر کا مہمان بنتا۔ تیرے میرے دور کی عورت ہوتی کہتی صحیح کہنا ہے، نہ تو کمایا نہ میں کھادا، ہی حال ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میری بیوی میرے پاس آئی، میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی روتا کیوں، ہنس کے دکھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ میرے میں جو کہوں کرے گا۔ کہا کیا کروں، میرے تو ٹانگوں میں جان کوئی نہیں، راسا ہاتھوں میں کیا کروں؟ میرا دل چاہتا ہے حضور میرے مہمان بنے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگی پر میری بات پہ عمل کرے گا کہاں؟ اندر گئی، پانی کا برتن دیا، کیسے بھر کے لا؟ کیوں؟ کہ بس بولنا نہیں۔ اب یوں کہتے ہیں میں پانی کا برتن بھر کے لایا، میری بیوی نے وہ گھر کے کونے سے جھاڑو دے دے کر برآمدے میں ویڑے میں دے کے دروازے تک آ گئی۔ میں نے کہا خیر ہوئے؟ کہ چپ کر جا، بولنا کوئی نہیں۔ کہ جب میری گھر والی نے جھاڑو دے کے کچا ویڑا صاف کر دیا، کہنے لگی وہاں سے پانی کا چھڑکاؤ کرتا یہاں آ جا۔ کہ میں نے پاؤں کا پانی کا چھڑکاؤ کر دیا، جب ویڑا دھل گیا، سج گیا، دج گیا، میری بیوی میرا ہاتھ پکڑ کر ویڑے میں بیٹھ گئی۔ کہ آج پہلے تو دعا کرتا تھا میں آمین کہتی تھی، آج میں کروں گی تو آمین کہنا۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے پھر بھی پتہ نہ لگا میری بیوی کیا کہتی ہے۔ کہ اس نے میرے ہاتھ اٹھائے، کہ ربا دلوں کے حال تو جانتا ہے، مالک کائنات ہم تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم نے کچے پکوں میں گزارا کیا، ہم نے فاقوں میں گزارا کیا، کبھی تیرے سے شکوہ نہ کیا۔ یا اللہ آج اپنی غریبی پہ رونا آ گیا، اللہ آج غریبوں کے ویڑے کو آباد کر کے سارے قیامت تک آنے والے غریبوں کا مقام اونچا کر دے۔ اللہ اکبر۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں یوں دیکھ رہے، کہنے لگی یا اللہ آج مہربانی فرما دے، غریب ابو ایوب کو میزبان بنا دے، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کو ہمارا مہمان بنا دے۔ کا روئی پھر رو کے کہنے لگی جو ہمارے اختیار میں نے کر دیا، ہن رب جانے، رب دا کم جانے۔ میں نے کہا دستے صحیح۔ اللہ کا آنسو بتلا رہے ہیں کہ اس نے قبول کر لیے۔ دروازے پہ گئی، کہ بولنا کوئی نہیں، ہم نے جہاں تک بولنا تھا بول لی، اب وہ بول کے دکھائے گا۔ ابو ایوب اب تیری وکالت وہ کرے گا۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مدینے کی گلی میں جس پہ میرا مکان تھا حضور کی ڈاچی آئی۔ اللہ ایسے نصیب کہتے ڈاچی آتی ہے اور ایک کے بیڑے میں یوں جھانکتی ہے سیدھی، اللہ کے نبی نے مہار اس کی گردن پہ ڈال دی، ابھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں جیسے میرا بیڑا قریب آتا رہا دل چھلکتا رہا، آنسو نکلتے رہے۔ میں بیوی کی طرف دیکھوں، میری بیوی مجھے اشارے کرے، مجھے نہ دیکھ وہاں دیکھ۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا میری بیوی نے آنسو آنسو میں اپنے رب کو منا لیا۔ جب ڈاچی جب اٹھی میرے دروازے پر آئی، اللہ اکبر، کہتے ہیں اس نے رخ میرے دروازے کی طرف کیا، اپنا منہ اپنی گردن یوں میرے ویڑے میں ڈال کر جھانکنے لگ گئی۔ اللہ اکبر، کہتے اس وقت میری حیرت کی التہا نہ رہی جب ڈاچی نے اپنے پیروں کو اپنے گھٹنوں کو جوڑنا شروع کر دیا اور ڈاچی میرے دروازے پر بیٹھ گئی۔ اور آپ نے پوچھا یہ مکان کس کا؟ میں جلدی سے آگے آیا، چھلانگے مار مار کے کہنے لگا یہ مکان میرا۔ رحمت والے نبی نے فرمایا مبارکہ مبارکہ، ابو ایوب تو آج میزبان بن گیا، سارے نبیوں کا سردار آج تیرے گھر کا مہمان بن گیا۔ آج اپن غریب غریبی پہ روتا ہے، اللہم احیینی مسکینا وابتنی مسکینا۔ اگر میں امیروں کے لیے دعا کرتا اللہ سونے کے تاج مجھے پہناتا، لیکن جب روٹی کھاؤں، جب میں نیا کپڑا پہنوں، مجھے میری امت کا غریب یاد آ جاتا ہے۔ غریبوں غریبی پہ رونا نہ، کیونکہ تمہارا نبی تمہارا ساتھ دینے کی دعا کر کے جا رہا ہے۔ اللہم احیینی مسکینا
مسکینوں میں رکھنا، وہاں اتنی مسکین، میرا جنازہ وہاں پڑھانے والے مسکینوں کو آگے کر دینا۔ الہی جب قیامت کا دن آئے مجھے مسکینوں غریبوں کے درمیان میں کھڑا کر دینا۔ آج غریب کہتا ہے لعنت ایسی زندگی پہ، اور جس کے نبی دعا کر کے جائے تو لعنت کہہ رہا ہے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہوتی ہے۔ ایک ماں کے پیٹ سے 4 بیٹے، ایک کو وزیر اعظم بنا دیا اور دوسرے کو کرایہ کا مکان بھی نہ دیا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے بھائی۔ بس نماز کا وقت قریب ہے، آخری باتوں میں دعاؤں کی طرف آؤں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر خطیب صاحب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچانک جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا پردہ ہٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیلا کرتا پہن کے آ رہا ہے، پانی ٹپ ٹپ ٹپک رہا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تو عمر مسجد میں کھینچو، کہاں جا رہا ہے؟ یہ سارے تیرے ملازم چھوڑی بیٹھے ہیں، کب سے نبی کا فرمان سننے کے لیے بیٹھے ہیں؟ اتنی دیر بتا تو نے کیوں کی؟ کیا گھر کے اندر بچوں میں کر رہا تھا؟ حضرت عمر نے یوں دیکھا، حضرت عمر کا چہرہ جیسے نیچے کی طرح ہوا۔ اللہ اکبر میرا عزیزو، عمر کی آنکھوں نے، میرا عزیزو آنکھوں کی پلکوں نے غسل کرنا شروع کر دیا، ٹپ ٹپ آنسو۔ بتاؤ میاں دیر سے کیوں آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ایوب انصاری کا ہاتھ پکڑا، ممبر کے پاس لے گئے، کہا خدا کا شکر ہے عمر تجھے سمجھانے والے موجود ہیں۔ فرمایا لوگوں جب تک ایسے لوگ زندہ رہے دنیا کے اندر کوئی حاکم خدا کی مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ عمر ممبر کی سیڑھیاں چڑھے، فرمانے لگے پوچھتے ہو دیر کیوں ہو گئی؟ باہر کا حال تو یہ بکری شیر اکٹھے پانی پیے، باہر کا حال تو یہ کسی کا جانور کسی کے کھیت میں نہ جائے، باہر کا حال تو یہ 2 لفظ لکھ دوں خشک دریا چل جائے، درہ دکھاؤں زلزلے رک جائے۔ لیکن ابو ایوب انگلی اٹھانے سے پہلے، مجمع میں پوچھنے سے پہلے کان میں پوچھ لیتا، بتا تیرے گھر کا کیا حال ہے؟ تجھے یقین نہیں آتا، دیکھ میرا چولا گیلا پانی ٹپک رہا ہے۔ دیر سے آنے اس کا کیا مطلب؟ کہ خدا بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا، عبداللہ بن عمر، خدا بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا، آج وہ کرتا دھونا بھول گئی۔ تجھے پتہ ہے 22 لاکھ مربع میل میرے پیر کے نیچے، لیکن تجھے میرے گھر کا پتہ نہیں۔ اس 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے پاس صرف ایک ہی کرتا ہے، 8 دن گزارا کرتا ہے، 8ویں دن جمعے کی نماز سے پہلے دھلوا لیتا ہے۔ صبح میں نے بیوی کو فجر کے بعد دیا تھا، میں نے کہا دھو دے۔ عبداللہ بن عمر کی اماں پتہ نہیں کس کام میں لگ گئی، وہ کرتا دھونا بھول گئی، این اسے جمعے کا وقت یاد آیا، اس سے جیسا ہو سکا دھو دیا۔ میں یوں کر کے اسے سکھاتا رہا، نہ یقین آتا کپڑے چٹک چٹک کے میرے کندھے سوج گئے۔ آ کے دیکھ لے تاکہ میرا پردہ خدا کے علاوہ کسی پہ ظاہر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر بھی یقین آتا، کرتے کا کونا پکڑ کے دیکھ تو چوڑا پانی ٹپک رہا تھا کہ کیا کروں؟ اللہ جل شانہ کی طرف سے حالات آئے، میں لوگوں کے آگے نہیں گاؤں گا۔ اللہ کہیں گے دنیا تو دنیا، عمر تو بھی میرے شکوے کرنے لگا۔ فرمایا کپڑا سکھاتے سکھاتے دیر ہو گئی، رب اکبر کی قسم اس کے علاوہ کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے دیکھا ابو ایوب انصاری کی طرف، ممبر کے کونے پہ بیٹھ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگے، صحابہ اکرام رونے لگے۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا عمر معاف کر دے، تیرے پر انگلی اٹھانا مقصد نہیں تھا، تیری غیرت تیرے حیا کو دنیا کو بدلانا مقصد تھا۔ پھر اللہ سامنے کھڑا ہو گیا ابو ایوب انصاری، اللہ اکبر، وہ جملے کہے دنیا کتوں کی طرح عمر پہ بھونکے، رب اکبر کی قسم جو شان عمر کے ابو ایوب انصاری بتا کے گیا، ہمیشہ کے لیے بھونکنے والے کتوں کا منہ کالا کر کے چلا گیا۔ ابو ایوب انصاری کہنے لگے آج نہیں تو کل، یا ہم پہلے جائیں گے یا تو پہلے جائے گا۔ اگر ہم پہلے چلے گئے فاطمہ کے ابا کو جا کے بتلائیں گے جو عمر تو دھرتی پہ چھوڑ کے آیا تھا، وہ عمر آج بھی خدا کا خوف رکھ کر زمین پر اللہ کی حکمرانی میں، اللہ اکبر، خدا کا بندہ زمین پر خدا کے خوف کے ساتھ فیصلے کر رہا ہے۔
یہ سیرت بتلاؤ اور اس سیرت کو اپناؤ۔ حلیمہ کی گودی کا کوئی انکاری نہیں، آمنہ کی لوریوں کا کوئی انکاری نہیں، یا ربی ابقی لنا محمد کا کوئی انکاری نہیں، بکریوں کے معجزے کا، اونٹنی کے معجزے کا، انگلیوں کے چشمے کا، اللہ کی قسم کوئی انکاری نہیں۔ لیکن اس وقت میرا عزیزو صورت مصطفیٰ کے اقراری سارے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ اپنے تو اپر لے صحیح، غیر تو غیر ہی صحیح، اپنے بھی سیرت قبول کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ مولوی صاحب آپ ہوتے کون ہو ہمارے بارے میں کہنے والے؟ ہم سیرت کو قبول نہیں کرتے۔ کہاں سیرت؟ یہاں اندر، روح، گھر، اولاد، بچوں میں معذرت کے ساتھ پیسہ نظر آئے گا، بیوٹی پارلر کا میرے عزیز و حسن نظر آئے گا، نہیں نظر آئے گا، تیرے میرے گھر میں آمنہ کا لال نظر نہیں آئے گا۔ آج میرے پیاروں اگر دل گواہی دے چکا کہ ہم واقعی غلطی پر ہیں، سب کی بات نہیں، میرے جیسے نکمے، اور آج احساس پیدا ہو گیا کہ موت سے پہلے اگلے گھر کی تیاری کر لیں، سونے مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں، تو پھر دو ہاتھ میں ہاتھ کرو اللہ سے بیعت، یا اللہ آج کے بعد گناہ والی زندگی کو چھوڑ دیں گے کہ وہ انشاءاللہ توبہ کرو، سیدھا ہاتھ کھڑا کر کے بیعت کرو اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے، اللہ اس ہاتھ کو رحمت والے ہاتھ میں لے، ہم 3 مرتبہ کہہ رہے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ رب اکبر کی قسم ہے ہم نے سر اس کے آگے جھکایا، اللہ اکبر، اگر وہ ہمارے سر جھکا دیکھ لے تو سر اٹھوانے میں دیر نہیں کرتا ہے۔ یقین جانو اپنے قرآن والے ماحول میں، وضو والے ماحول میں اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا، اپنے معافی مانگی، تو رب اکبر کی قسم ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ میں قرآن گواہ ہے، ہم نے معافی مانگی تو عرش والے نے بھی معافی کا اعلان فرما دیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستو ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیو آپ کو روز سننے کو ملے۔